اس دن بھی ایک خاتون آئیں تو کہتی ہیں کہ وہ شوہر نا ایکسٹرا میریٹل افیئر، اور تو میں نے ان کو کہا کہ جو انسان اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر رہا وہ آپ کی حفاظت کیا کرے گا؟ جو اللہ کی مرضی پہ نہیں چل رہا وہ آپ کی مرضی پہ کیا چلے گا؟ ہر انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، یہ دل کو ایسا قرار دے دیتی ہے۔ میں نے کہا آپ نے اپنے قبر میں جانا ہے، اس نے اپنے قبر میں جانا ہے۔ تو بلکہ وہ آج حضرت کی میں آڈیو سن رہا تھا تو وہ مطلب میں نے وہ سنی نا تو بس ایک خیال کی آمد ہوئی کہ وہ اصل میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تم سے پوچھے نا تو اس کا وہ مفہوم میں تھوڑا سا، کیونکہ وہ تھوڑی سی بات مجھے آئی تو وہ کنٹینیوٹی میں، کہ اگر اللہ تم سے پوچھے کہ کیا تمہیں میری کائنات میں کوئی گناہ گار نظر آئے تو آپ کہنا کہ نہیں، کوئی گناہ گار نظر نہیں آیا، سارے بیمار نظر آئے، یا اللہ تو ان کی بیماری دور کر دے۔ تو یہ بیمار ہے جی، جو بیمار ہو گیا ہے، جو اپنے ایمان کو کسی خاطر میں نہیں لا رہا، وہ آپ کو کس خاطر میں لے کے آئے گا؟ جو ہوس پرستی میں گھس گیا ہوا نا ڈاکٹر صاحب، اس کو کہیں کہ جا، اس کو تو ویسے ہی چھوڑ دے، اس کے تو ہوس پرست ہو گیا بھائی۔ یہ اگر اس ریلیشن میں بھی اگر اس کی ہوس پرستی نہیں ختم ہو رہی تو کبھی نہیں ہوگی، اور جانے دے اس کو۔ دیکھیں، رازق اللہ، پالنے والا رب اللہ، آپ کی ہر چیز کا مالک اللہ۔ ہم جب انسانوں میں یہ چیزیں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں نا تو مایوسی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کبھی ہم اس چیز کو بھی دیکھیں کہ کیا واقعی رب تعالیٰ سے ہمارا وہ کنیکشن بلڈ ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی نہ ہو تو ہمارا رب ہے، کوئی ریلیشن نہ ہو۔ دنیا کو دیکھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ ایک ہے آپ کی نظر جس سے آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک بنانے والی کی بھی نظر ہے۔ اس نے ہی بچھو بھی بنایا ہے اور اس نے ہی جگنو بھی بنایا ہے۔ وہ ہر صفت کا مالک ہے، ہر صفت کی اس نے کوئی چیز بنائی ہوئی ہے، اور ہر چیز کی کوئی صفت اس نے بنائی ہوئی ہے جی۔ تو جب آپ دنیا میں اپنے ارد گرد میں دیکھتے ہیں تو جہاں پر آپ کو یہ صفات نظر آتی ہیں اور آپ ان کو ڈیل نہیں کر پاتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ کمزوری آپ میں بھی ہے۔ وہی اگر ایک فرض کیا ہے کہ یہ پرانے دور میں نا ڈاکٹر صاحب بزرگ جو تھے نا وہ انسانوں کو نا جانوروں سے تشبیہ دیتے تھے، ہے تو اچھی بات نہیں، لیکن صفت کے حوالے سے، کہ جیسے کوئی بہت بولنے والا ہو نا تو اس کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ تو صبح کیا کوا کھا گئے تھے یار، تو بول بول کے ٹر کر کے دماغ کھا لیا تم نے، ہے نا۔ تو یہ اب کوے کی صفت ہے کہ وہ ٹیں ٹیں کرتا ہے جی، تو زیادہ بولنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کوا یہ ہے، بہت بولتا ہے یہ والا۔ حالانکہ کوا اپنی صفات والا، بڑی ڈھیر ساری صفات ہوتی ہیں، بڑا مضمون ہے اس کے اندر۔ تو لیکن یہ شیر، چیتا، بچھو، سانپ، یہ سارے جو ہے نا یہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں صفات کی شکل میں۔ آپ کی ان میں کون سی صفت ہے؟ غور کریں ذرا۔ ایک بندے نے ایک بچھو کو پانی میں گرتا دیکھ لیا تو اس نے اٹھایا تو بچھو نے ڈنگ مارا، اس نے چھوڑ دیا، پھر اٹھایا، پھر ڈنگ مارا، پھر چھوڑ دیا، 2-3 دفعہ ایسے ہوا تو اس نے بہرحال بچھو باہر نکال لیا، اور بچھو کو زبان ملی، اس نے کہا کہ میں نے اتنے تجھے ڈنگ مارے ہیں تو تو نے مجھے پھر پانی سے باہر نکال لیا، کیوں بچایا تو نے مجھے؟ تو اس نے کہا وہ تیری صفت ہے، یہ میری صفت ہے بچانا۔ ہے واہ۔ تو آپ اپنی صفت کو بھی زندگی کے اندر نا ڈسکور کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا صفات دی ہے۔ اگر فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی ریلیشن کے اندر ہی آپ کو کہیں غم دے دیا، دکھ دے دیا، تو یہ ایسی سٹیٹ آپ کو مل گئی ہے کہ جس میں آپ کا اللہ کا رستہ بالکل شارٹ ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ صرف ایک احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، ایک احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر،
اے خدا کتنا آسان ہے تجھ کو منانا. واہ 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 سبحان اللہ واہ. کہ آپ کو اسٹیٹ مل گئی ہے یہ والی, اب یہ کتنا آسان ہے کہ آپ اس اسٹیٹ میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں جہاں پہ ہر دکھ سنا جاتا ہے, ہر بات سنی جاتی ہے. کچھ کا اجر یہاں دے دیا جاتا ہے, جن کو یہاں نہیں دیا جاتا وہ یہاں پہ کتنے گنا بڑھ کے اس کو دے دیا جاتا ہے. سارا کچھ زندگی میں, زندگی کی کامیابی کا سفر انسان کی نا آخری سانس پہ ہوتا ہے جی. وہ ایک خاتون کا ہے واقعہ کہ شادی کی پہلی رات کو نا انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے ڈائیورس لے لی. شادی کی پہلی رات کو وہ ان کے ہسبینڈ جب اندر آئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ پھل تھے, تو کہ چھپا کے کسی چیز میں بلائے. انہوں نے کہا پھل لائے آپ کے, تو انہوں نے کہا وہ آپ چھپا کے کیوں لائے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے گھر والے کہیں مانگ ہی نہ لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی جو اپنے گھر والوں کے بارے میں اتنا بے حس ہو. اللہ اکبر. کل کو میرے بچے بھی ایسے پیدا ہوں گے. ماں باپ کو کرتے دیکھ رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, تو جو ماں باپ کو کرتے دیکھ رہے ہیں بچے, وہ کل کو ایسے ہی کچھ کر رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑی کامن سی بات ہے, یہ تو کر لینی چاہیے. اور کچھ عرصے کے بعد, وقت گزرنے کے بعد جناب اس شخص نے دیکھا کہ اس خاتون کے بچے وہ بچے تھے کہ جو اپنی والدہ کے ہاتھ چوم کے گھر سے جاتے تھے اور ہاتھ چوم کے گھر میں داخل ہوتے تھے. اب اگر سارے ڈرنے بیٹھ جائیں کہ جی ہمارا کیا ہوگا, تو یا تو ڈرو نا یا پھر ڈرتے ہی رہو. ڈرتے ہی رہو کیا ڈرتے رہو بھائی. پہلا جوا تم نے کھیل لیا, نہیں تمہارا کامیاب ہوا, تو یا تو مان لو کہ یہ حقیقت ہے اور یہ میری قسمت ہے, میں نے اس پہ چلنا ہے, اس کو میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں, یہ کر سکتی ہوں, کیسے ڈیکوریٹ کر سکتا ہوں, وہ میں کروں گا. یا اگر نہیں رہنا ہے تو پھر چھوڑ دو, یہ مت دیکھو پھر کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. میں ایک خاتون کو جانتا ہوں جو باہر کے ملک میں ہوتی ہیں, تو ان کے میاں نے وہ کوئی پاسپورٹ شاسپورٹ کا ایشو تھا, وہ بیگم کی وجہ سے جب وہ مل گیا تو انہوں نے بیگم کو چھوڑ دیا. اب اس بندے کا پیچھے مشن کیا تھا, نیشنلٹی پاسپورٹ ہے, وہ مل گیا اور وہ انہوں نے اس کے بعد سے خاتون کو ڈائیورس کے پیپر بھیج دی. انہوں نے کہا جی میں تو اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور میں نے اسی وجہ سے اس کو دیا, تو اب مجھے اگر میرا کوئی رشتہ کروانا ہے تو اس سے بہتر کروائیں. دیکھیں ایک بن گیا نا کہ یہ میری تھی منزل, یہ میرے ساتھ نہیں چلا تو میں اب اس سے بہتر ڈھونڈ کے دکھاؤں گی, یا مجھے اس سے بہتر چاہیے, نہیں تو یہی والا مجھے واپس لا کے دیں. یہ مجھے وہ کہہ رہی, میں کتوں لے آ کے دوں واپس, وہ تو آپ کو چھوڑ گیا, مجھے کہاں سے ملے گا وہ. دل کا اچھا ہونا, دل کا حساس ہونا, یہ اگر کبھی کسی وجہ سے تھوڑا سا دھندلا بھی ہو جائے نا, تو کئی دفعہ لوگوں کو دیکھ کر بھی آپ کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی کام کوئی اچھا کسی وقت میں کوئی کر رہا ہے, یا کسی نے کسی کو ایسے موقع پہ معاف کر دیا جو معاف کرنے والا موقع نہیں تھا, اور آپ نے دیکھ لیا ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کا منظر بھی بدل جائے. کبھی کبھی ایکسیڈنٹس آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے. وہ ایک ہاتھ نہ رہا ایکسیڈنٹ میں تو پتہ چلا ہاتھ کیا ہوتا ہے اور ہاتھ والوں کی کیا بات ہوتی ہے. کئی چیزوں کا احساس ہوتا ہے, احساس چھن جانے کے بعد بعض اوقات احساس ہوتا ہے. اچھا آپ کے چھن جانے کے بعد احساس ہوگا تو کسی چھنے ہوئے کا دیکھ کے احساس کر لیں کہ اس نے چھوڑا تھا, میں نہ چھوڑوں, اس نے اس بات پہ چھوڑ دیا, میں نے نہیں چھوڑنا, کیونکہ اس کا احساس بعد میں بہت برا ہوتا ہے. وہ جو ایک ریگریٹ جس کو بولتے ہیں نا آپ لائف کے اندر, وہ ریگریٹ بھی ایک احساس ہی ہے بیسیکلی. اور پھر اس کے بیچ میں وہ بڑی پھر فارمز اور بھی آ جاتی ہیں کہ ایک اس کے ساتھ پھر ایک کمپلیکس بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں احساس کمتری اور ایک کو کہتے ہیں احساس برتری.
ہے نا جی, بالکل. کیا کہتے ہیں, سپیریئرٹی کمپلیکس اور انفیریٹی کمپلیکس. اچھا یہ دونوں ہیں کمپلیکس ہی, دونوں کچھ نہیں ہے, صرف کیا ہے, کمپلیکس ہے. جو ذرہ جدھر ہے وہی آفتاب ہے, وہی آفتاب ہے جی. بس اپنے آپ کو تھوڑا سا کھوجیں, ڈھونڈیں, اپنے اندر کی بھی تھوڑی سی ریسرچ کریں اور اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق پیدا کریں کہ آپ کے اندر یہ احساس رہے. لوگ چھوڑ جاتے ہیں, چھوڑ جائیں, احساس نہ آپ کو چھوڑ کے جائے. سبحان اللہ. یہ آپ کا اس دن کام آئے گا جس دن کوئی کام نہیں آئے گا. لوگ چھوڑ کر چلے جائیں, احساس کہیں آپ کو چھوڑ کر نہ چلا جائے. واہ اوہ, سبحان اللہ. اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. زندگی ہے ہی احساس کا نام. رشتوں کا احساس, اپنا احساس, غربت کا احساس, معاشرے کا احساس, امت کا احساس, اللہ کا احساس, اللہ والوں کا احساس, یہ سارے احساس مل کر ایک خوبصورت انسان بناتے ہیں. اور آپ کے اندر یہ احساس جتنے زیادہ ہوں گے اتنا یہ خوبصورت باغیچہ بنے گا, خوشبوؤں والا ایک جسم بنے گا جس کو کہتے ہیں. ورنہ بدبو کا ڈھیر ہے, تعفن, ایک تعفن غرور کی دنیا, عاجزی میں نجات کی خوشبو. سبحان اللہ. اپنے یہ سارا تافن میں واصف اپنی صفات کی خوشبو, صفات کی خوشبو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. تو یہ جو آپ کی صفات ہیں یہ پھر آپ کی قبر میں بھی بولتی ہیں. اپنی صفات کی حفاظت کریں, اپنی صفات کو پالش کر کے رکھیں, اپنے دل کے آئینے کو چمکا کے رکھیں. وہ ایک گرد آ جاتی ہے اس کے اوپر, وہ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا, وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے. تو وہ آپ اپنا دل ذرا صاف رکھیں, خوبصورت رکھیں, رشتوں میں گنجائش دیں. وہ ایک بزرگ تھے, جا رہے تھے جی حج کرنے, پرانے وقتوں کی بات ہے یہ, اونٹوں والا جو دور ہوا کرتا تھا. تو کہیں بھی ایک جگہ پہ تھوڑی سلوپ آئی, وہ اونٹ چلا تو گرا تو اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. وہ بزرگ تو وہیں بیٹھ گئے سجدے کے اوپر. انہوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ میں اتنا پلیگر فل کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تیری دیوی ایک اتنی بڑی مجھے توفیق ہے جو میں ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اور میں اتنی کیفیت میں تجھ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں, یہ تو نے مجھے کیا منظر دکھا دیا کہ اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, میرا ساری کیفیت میری خراب ہو گئی ہے, میں نہیں ہلوں گا جب تک اس اونٹ کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہوگی. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں اس اونٹ کو صحت مل گئی اور سفر کا آغاز ہو گیا. تو یہ معاملات کر کون رہے سارا؟ آپ نے کبھی اس سے بھی رجوع کیا ہے؟ اس سے بھی کبھی بات کی ہے کہ یہ جب اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ رہی تھی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے رب سے رابطہ کیا کہ نہ کیا؟ اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے رب سے بھی بڑا رابطہ کیا ہے, وہ ہمارا میاں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا, وہ نہیں بات سنتا, وہ یہ ہے, وہ ہے. تو آپ بن جاؤ, وفا تو ہوتی ہی بے وفا سے ہے, آپ وفا والے بن جاؤ.